السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں تاوان عشق بائے محمد فیاض ماہی صاحب ایپیسوڈ 17۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھ کر بھی بے مراد اور جاہل پرساد چوپڑا کی عقل میں اس کی وحدانیت اور ہر چیز پر قادر ہونے کی حقیقت کا ادراک نہ ہوا تھا۔ اس نے اس تمام معجزے کو کریم اللہ کی جادوگری سمجھا اور پھر گنڈوں کی طاقت کا پرتشدد مظاہرہ کرتے ہوئے اسے شدید زخمی کر کے مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ پرساد چوپڑا کا بیٹا مسلمان نہیں بلکہ پاگل ہو گیا ہے، جو چند الفاظ منہ میں بڑبڑا کر جادو کے ذریعے آندھی اور طوفان برپا کر دیتا ہے، جس سے ہندو مذہب اور اس کے پیروکاروں کی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ اس شخص کو سخت ترین سیکیورٹی اور پرتشدد پاگلوں کے ساتھ بند کر دیا جائے۔ اس کی دولت اور اپر لیول کے اپروچ نے کام دکھایا تھا۔ کریم اللہ کو پاگل خانے میں بند کر دیا گیا تھا۔ وہ ڈری ڈری اور سہمی ہوئی نظر سے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ عجیب و غریب حرکتیں کرنے والے پاگلوں میں وہ خود کو نارمل اور پرسکون رکھنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اس نے دوسرے دن اکیلے شخص پاگل کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ ان کے پاگل ہونے کی وجہ کو سمجھنا چاہتا تھا، مگر اس کے لیے اس کے ساتھ کسی نہ کسی اور نارمل شخص اور سمجھدار ڈاکٹر کا ہونا ضروری تھا۔ بڑی بڑی داڑھی اور مونچھوں والے پاگلوں سے اسے خوف آیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں ذکر الہی سے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتا تھا، اور اس کام میں اسے لطف بھی محسوس ہوتا تھا اور سکون بھی۔ اس نے اپنی بیرک میں تقریباً ہر شخص کو جانچنے کی کوشش کی تھی، مگر کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اس کی طرح باقی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا۔ وہ تو سبھی پاگل تھے، مگر وہ تو نارمل تھا۔ وہ سارا دن ان لوگوں کی عجیب و غریب اور دل و جان کو لرزا اور اکتا دینے والی حرکتیں دیکھ دیکھ کر بور ہو جاتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنے سر کے بال نوچ لے، اپنا ماتھا بیرک کی مضبوط اور لوہے کی موٹی سلاخوں سے ٹکرا کر مر جائے۔ اس نے دین اسلام کے متعلق جتنا بھی پڑھا تھا اور جتنا بھی سنا تھا، اس کے مطابق خودکشی حرام تھی اور خودکشی کرنے والے کو تا قیامت اپنی چنی ہوئی موت پر ہی روز مرنا پڑے گا۔ وہ اس خیال کے آتے ہی دل و جان سے لرز جاتا تھا اور پھر رب تعالیٰ سبحانہ کی ثنا بیان کرنے لگتا، جس نے انسان کو قیمتی شے جان سے نوازا تھا۔ اور اسلام اس بات کا ہر جگہ پرچار کرتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور زندگی جیسی قیمتی اور قابل قدر چیز کو اپنے طور سے ختم کرنے پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مطلب ہے کہ جہنم کی آگ، اور وہ اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیتا تھا۔ اس نے 2 دنوں سے ایک بات محسوس کی تھی کہ ایک عمر رسیدہ پاگل اپنی بیرک سے باہر نظر آنے والے آسمان کی سمت گھورتا رہتا تھا، اور اس کے ہاتھوں کا انداز ایسا تھا جیسے وہ پتنگ اڑا رہا ہو۔ ایسی ہی بے تکی اور اٹھ پٹانگ حرکتیں کرتے ہوئے تمام پاگل کوئی مورکہ سر نہیں کر رہے تھے، مگر اس بزرگ میں نہ جانے کیا کشش تھی کہ کریم اللہ کو ان تمام پاگلوں سے قدرے بہتر لگا تھا۔ کریم اللہ نے کئی بار چاہا تھا کہ اس سے بات کرے، لیکن وہ ہچکچا جاتا تھا کہ نہ جانے وہ کیا کہے یا پھر اس کی بات نہ سمجھے۔ اسے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ وہ کوئی پرتشدد کارروائی سے اسے نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ وہ یہ سوچ کر ہی خاموش رہ جاتا تھا۔ وہ اپنی مسلمان زندگی اور پہلی زندگی کا تقابل کرنے لگا۔ اسے ہندو مذہب سے خاص لگاؤ تھا۔ وہ ہر پوجا اور ہر بھجن میں خصوصی طور پر شریک ہونا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ پرساد چوپڑا کا گھر سورگ محل بنا ہوا تھا۔ اسے بہت سے بھجن ازبر یاد تھے۔ وہ آنکھیں بند کر کے آلتی پالتی مار کر گھنٹوں ہنومان اور گنپتی بھگوانوں کی مورتیوں کے آگے بیٹھا رہتا تھا۔ اس کا خیال اور عقیدہ بھی دوسرے راسخ العقیدہ ہندوؤں کی طرح تھا کہ جو کچھ بھی ملتا ہے اور اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، یہ سب کچھ پتھر کی بے جان مورتیاں ہی کرتی ہے۔ وہ بہت سے پنڈتوں اور مہاراجوں اور جوتشوں کو اس مت میں لاکھوں روپے کا گیان دے چکا تھا، لیکن ایک خاص بات جو اس نے اپنی طبیعت میں محسوس کی تھی وہ تھی بیزاری اور بے سکونی۔ اس بات کا اظہار اس نے کئی بار اپنے مسلمان جگری یار اور کلاس فیلو خلیل احمد سے بھی کیا تھا، لیکن وہ ہر بار بات کو سرسری انداز میں سنتا اور ٹال دیتا تھا۔ اور پھر ایک دن اس کی بات خلیل احمد نے غور سے سنی اور پروفیسر فائز احمد سے بات کی تو انہوں نے کتب کے ذریعے اور قرآن کریم کی روشن اور مقدس آیات کے ذریعے کندن کی ذہنی کوفتوں کو دور کر کے آہستہ آہستہ اسے اسلام کی طرف راغب کیا۔ اور پھر ایک وہ موقع آیا جب اس نے قرآن کریم کی حرمت اور پاکیزگی کے لیے اپنی جان پر کھیل کر چلتے ہوئے گھر کی الماری سے قرآن کریم کو سینے سے لگا کر 2 منزلہ مکان کی جلتی ہوئی اور شعلوں میں گھری ہوئی
کھڑکی سے چھلانگ لگا دی تھی۔ اس پر ہندوؤں اور مسلمان گروپوں کے جتھے ٹوٹ پڑے تھے، اس کے سر کے بال اور ہاتھ جل گئے تھے، مگر اس نے اپنی ہوش میں قرآن کریم کو اپنے سینے سے جدا نہ کیا تھا۔ یہی وہ لمحات تھے جب اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل دین اسلام کی تعلیمات سے روشنی حاصل کر گیا، اور مسلمان ہونے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ نے اسے اپنے مقدس گھر کی زیارت سے فیض یابی بخشی تھی۔ وہ اللہ کی وحدانیت اور قادر مطلق ذات کا تبھی قائل ہو گیا جب اس نے اپنے گھر کے لان میں کھڑے کھڑے باہوش حالت میں خانہ کعبہ کا دیدار کیا اور بے اختیار کلمہ شہادت بلند کیا تھا۔ اس کے بعد پروفیسر احمد فائز سے ملاقات، اس کا مسلمان ہونا اور پرساد چوپڑا کا اپنی جھوٹی انا اور غرور کے خول میں بند رہ کر اپنے چہیتے بیٹے سے دشمنی کرنا اور طرح طرح کے ظلم و ستم کے ذریعے اس کے عقیدے اور ایمان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ لیکن اس کے ایمان میں مضبوطی اور عقیدے میں پختہ پن نے اسے مسلمانوں کی دنیا میں شامل کر دیا۔ اس نے نمازیں تو بہت زیادہ نہ پڑھی تھی، لیکن اس نے مسلمان ہونے کے بعد جتنا بھی وقت گزارا تھا، اس نے ہر سانس میں اللہ کی ثنا اور اس کے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان کی تھی۔ اسے پروفیسر فائز احمد کے وہ خوبصورت الفاظ اچھی طرح یاد تھے جو انہوں نے محبوب کائنات جان رحمت حضور مدینہ سرور قلب و سینہ شافع روز جزا سید الثقلین حاتم النبیین سبز گنبد کے مکین غریبوں یتیموں مسکینوں کے ملجا و ماوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے متعلق بتائے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں انسان بنانے کے بعد ہمیں سانس سے نوازا تو کوئی احسان نہیں جتایا، ہمارے لیے پانی کھانا اور کائنات کی ہر نعمتوں کو وقف کیا، ہمارے لیے کوئی احسان نہیں جتایا، جنت کی نوید اور بخشش کی تصدیق کر کے بھی ہم پر کوئی احسان نہیں جتایا، لیکن وہ اللہ کائنات کی ہر چیز کا قادر غفور الرحیم اور جبار و قہار، اس پروردگار نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرما دیا کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب دے کر تم پر احسان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ محبوب الہی علیہ السلام کی ذات مقدس کے متعلق کتب پڑھ کر ان کی سخاوت اور فیاضی کے ساتھ ساتھ ان کی دیانت داری اور امین کی زندہ مثالوں اور تا حیات قائم رہنے والی سچی اور ٹھوس حقیقت کا قائل ہو گیا۔ اس کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک ہلکا سا ذرہ نور کی صورت میں چمکا تو رب کائنات نے اسے پیارے محبوب علیہ السلام کے روزے کی زیارت کروا دی۔ وہ خود کو بہت ہی خوش نصیب تصور کرتا تھا، کیونکہ اس سے پیارے آقا کی وہ حدیث اچھی طرح یاد تھی کہ جس نے اپنی باہوش زندگی میں میرے روزہ اقدس کی زیارت کی، اس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ اس کی آقا علیہ السلام کی ذات اطہر مقدس و معطر مطہر و منور سے محبت نے عشق کا روپ اختیار کر لیا۔ وہ دن رات روزے رسول کی حاضری کے لیے دعائیں کرنے لگا، مگر گردش دورہ اور پرساد چوپڑا اس سے مزید امتحان مانگتا ہوا اسے محل سے جیل اور پھر پاگل خانے لے آیا تھا، مگر اس کے اعتقاد اور ایمان کو رتی برابر بھی متزلزل نہ کر سکا۔ اس کا ارادہ پختہ ہوتا ہوتا عشق حقیقی کا روپ دھار گیا، تو وہ جان کر لرزہ دینے والے تاوان ادا کرتا ہوا عشق کی چھت کی جانب سیڑھیاں چڑھنے لگا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ اس نے کتنی سیڑھیاں طے کی ہے اور کتنی ابھی باقی ہے، لیکن اس کا دھیان اور گیان ہر طرح کی آزمائش کے لیے اس کے ارادوں کو پختہ کر چکا تھا۔ خداوند کریم کی ذات مقدس نے اس پر مزید کرم فرمایا، اسے راہ مدینہ کا مسافر بنا کر خواب میں اس کی بھوک اور پیاس ختم کی تھی۔ وہ کعبے کے نظاروں کو بھول گیا، اس نے گنبد خضرا کی چھاؤں میں گر کر رب تعالیٰ کے حضور اپنے دل کو جھکا کر آنسوؤں سے دل کی داستان کہنا شروع کر دی تھی۔ وہ مدینہ منورہ کی دوپہروں پر قربان ہونا چاہتا تھا، وہ راتوں کی مقدس اور معطر خوشبوؤں کو محسوس کرنا چاہتا تھا، وہ صبح کے پر نور اجالوں میں با ادب اور احترام سے گزرنے والی ہوا کو چھونا چاہتا تھا، وہ مسجد نبوی کے بنے ہوئے ہر ایک دروازے پر آقا تاجدار مدینہ کا نام مبارک دل کی آنکھوں سے چھونا چاہتا تھا، وہ گنبد خضرا کے ساتھ جڑے ہوئے مینار کو بوسے دینا اور گنبد خضرا کی اپنی پلکوں سے نکلنے والی عشقی آنسوں سے دھلائی کرنا چاہتا تھا، لیکن ملعون چوپڑا کے گھر میں جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ گھر کے تمام افراد اس کے بیڈ کے گرد جمع تھے۔
اس کی حیرت ختم نہ ہوئی تھی کہ چوپڑا کی زہریلی آواز نے اسے حیرتوں کی دنیا سے نکالتے ہوئے اسے بتایا کہ وہ جس مسجد میں وضو کرتا ہوا بے ہوش ہوا تھا، اسی مسجد والوں نے اسے باہر پھینکوا دیا۔ اس کی دنیا اندھیر ہونے لگی تھی۔ وہ خوابوں کی دنیا میں واپس نہ جا سکتا تھا، کیونکہ خوابوں پر اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ اور پھر روز رسول کے پرنور ماحول کی بالکل جاگتی آنکھوں کی طرح زیارت، اور پھر اس کی پھٹی ہوئی قمیض اس بات کی سچائی تھی کہ وہ وہاں پہنچا تو خواب میں تھا، لیکن اس کی قمیض میں چھید مدینہ شریف کا مسافر بننے کے بعد ہوا تھا۔ وہ رب ذوالجلال کی اس عطا پر اس کا شکریہ نہ ادا کر سکا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ کتنا کمظرف انسان ہے جسے رب تعالیٰ نے اس محبوب کا روزہ دیکھنے کی طاقت عطا کی تھی، جسے کائنات کے انسانوں، حیوانوں، چرند پرند، درختوں، پہاڑوں اور کائنات کی ہر ایک چیز کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا اور انسانیت پر احسان عظیم کیا تھا۔ وہ اس سے آگے نہ سوچ سکا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی یلغار نے بھاگم بھاگ شروع کر دی۔ وہ اپنے بیرک کی سلاخیں پکڑ کر رونے لگا۔ اس کی آہوں اور سسکیوں کی آواز میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مگر انتظامیہ کو پاگلوں سے ہر قسم کے فعل کی توقع ہوتی ہے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ لیکن چند لمحات ہی گزرے تھے کہ اسے یوں لگا کہ اس کے بیرک میں بند باقی پاگل بھی اس کے سامنے ہی رو رہے ہیں۔ وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اونچی اونچی آواز میں رو رہے تھے۔ اس نے بہتی آنکھوں سے تمام پاگلوں کا جائزہ لیا، پھر اس کی نگاہ اس عمر رسیدہ شخص پر گئی جو پتنگ چڑھانے کی کوشش میں آسمان کی جانب دیکھتا رہتا تھا۔ اس شخص کی آنکھیں ضرور برس رہی تھی، مگر آواز نہ تھی۔ آج وہ بھی کلیم اللہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیسی کشش تھی کہ کلیم اللہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ پاگلوں کی یہ گریہ زاری بڑھنے لگی تھی۔ شور اور رونے کی آواز نے پورے ماحول کو سوگوار کر دیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اس مینٹل ہسپتال کی ہر ایک چیز رو رہی ہے۔ اس نے بھی چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ اسے یوں لگا کہ اس کے رونے میں پاگل خانے کے تمام پاگل بھی شامل ہو گئے ہیں۔ رونے اور شور کی آواز اور دھمک نے ہسپتال کے انتظامیہ کو لرزا دیا۔ وہ اس بے قابو ہوتے ہوئے ماحول کو دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کس کو خاموش کروائے۔ ایک بوڑھا منتظم دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ 56 سال کی سروس کے دوران یہ اس کا پہلا موقع تھا کہ پاگل خانے کے تمام پاگل کسی ایک نقطے پر متفق ہوئے تھے۔ وہ بزرگ پاگل کی جانب مڑا تو اس نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، لیکن اتنے شور میں اس کی آواز کی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ کلیم اللہ حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطے کھاتا ہوا کچھ اور آگے بڑھا تو اس کے دل کی دھڑکنوں نے اس کے ساتھ بغاوت کی ٹھان لی اور یکدم اپنی رفتار بڑھا دی۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہ ہو رہا تھا، کیونکہ یہ وہی الفاظ تھے جو اس نے متعدد بار فضاؤں میں گونجتے ہوئے سنے تھے، اور حیرت کی بات یہ کہ آواز بھی وہی تھی۔ راہ عشق تے تڑنا بڑا اوکھا جے، کوئی تڑے تے یار ملا دیندا، لاکے تخت اتوتا جا والیا نو، خا کرو بادے نال ملا دیندا۔ کلیم اللہ اس کی طرف ایک ٹک دیکھے ہی جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں اس نے محسوس کیا کہ پاگل خانے میں شور کم ہو گیا ہے اور بوڑھے کی آواز بالکل واضح طور پر اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ سب کیوں رو رہے ہیں، جاننا چاہتے ہو؟ کلیم اللہ نے حیرت استعجاب کے عالم میں غوطے کھاتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تو وہ دھیرے سے بولا، یہ سب تمہارا رونا سن کر نہیں روئے، بلکہ ان سب کو اس نے رلایا ہے۔ اس نے لفظ اس پر انگلی کا اشارہ آسمان کی جانب بلند کیا تو کلیم اللہ کی حیرت مزید بڑھ گئی۔ وہ ایک بار پھر بوڑھے پاگل کی آواز کی جانب متوجہ ہوا۔ تم اس کے محبوب کی امتی ہو، اس کی مقدس چوکھٹ کے دیدار کے لیے دل میں وہ تڑپ رکھتے ہو جو آنسو بن کر تمہاری آنکھوں سے بہہ نکلے ہیں۔ دیکھو کلیم اللہ، اس رب عظیم کو تمہارا رونا اس قدر پسند آیا ہے کہ اس نے اس جگہ پر قید تمام ہوش اور بے ہوش لوگوں کو رلا دیا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اس کا فرمان ہے کہ جنت میں نے اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے اور اس کی تقسیم میرا محبوب ہی کرے گا، اور محبوب کا فرمان ہے کہ جس نے ایک بار میرے روزے کی زیارت کر لی اس پر دوزخ حرام ہوگی، یعنی جنت واجب و لازم ہوگی۔ تم نے اس کی چوکھٹ کو پلکوں سے چومنے کی التجا کی ہے نا؟ اسے تمہارا انداز اور تمہارا ملتمس رویہ بالکل پسند آیا ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ تمہیں عنقریب اپنے محبوب کی مقدس چوکھٹ کی حاضری سے بھی نواز دے۔ اس کے بعد وہ بوڑھا پاگل خاموش ہو گیا تو کلیم اللہ نے محسوس کیا کہ تمام ہسپتال میں ہو کا عالم طاری ہو گیا ہے۔
وہ اس बूढ़े का हाथ पकड़ता हुआ बोला, बाबा आप कौन हैं? आशिक? मुख्तसर जवाब ने कलीमुल्लाह के तजस्सुस को मजीद बढ़ा दिया। उसने डरते डरते अगला सवाल पूछ लिया, फिर यहाँ कैसे? तुम कैसे? उसका जवाब भी सवाल था। गर्दिश दौरा का भटकाया हुआ मुसाफिर हूँ जो यहाँ तक पहुँच गया। वो दीवानावार हंसने लगा तो कलीमुल्लाह को लगा कि बिल्कुल अब नॉर्मल है, लेकिन उसने पहली बातों के दौरान उसका पूरा नाम लिया था। वो पागल न था, कोई वली अल्लाह था, और कलीमुल्लाह को प्रोफेसर फ़ायज़ अहमद की वफ़ात के बाद कोई भी पीर कामिल या वली वली कामिल ना मिला था। गर्दिश दौरा के जुल्म सितम तो इंसान सह सकता है, मगर अपनों के जुल्म सितम बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारी तरह अपनों का मारा हुआ हूँ। मगर वो कौन है जिसने आप पर इतना जुल्म किया कि आपको यहाँ आना पड़ा? कलीमुल्लाह ने मेंटल अस्पताल का नाम लेने की बजाय यहाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। उसे इस पागल खाने में होश व खरूश से बेगानों की दुनिया में दीन और दुनिया की बातें करने वाला एक अजनबी मिल गया था जो मुसलमान था और अल्लाह उसके रसूल का नाम लेवा था। मेरा छोटा बेटा, वो बूढ़ा दूर खलाओं में घूरने लगा, माजी की धुंधलकों में खोना चाहता था, लेकिन शायद उसकी कहानी बहुत दर्दनाक और अंदोहनाक थी। उसने बात मुख्तसर करते हुए बताया, मेरा घराना मुसलमान है और अल्हम्दुलिल्लाह हम रब्बे रसूल की ज़ात मुक़द्दस पर ईमान रखने वाले हैं। मेरे 2 बेटे थे, छोटा बेटा उन लोगों की सोहबत में बैठ गया। उसने अपना ईमान ख़राब करके हिंदू मज़हब में शमूलियत इख्तियार कर ली, जबकि मेरा बड़ा बेटा इस मुल्क का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जाना पहचाना शख्स बन गया। वो आलिम इस्लाम में अपना नाम और आला मकाम रखता था। उसे कोई अहादीस और सुन्नतें बल्कि कुरान करीम की हर आयत का तर्जुमा और तफासीर अज़बर थी। छोटा बेटा घर में हम दोनों को पागल करार देता था। अल्लाह ताला ने मुझे अपने इश्क से सरफराजी फरमाई तो मेरी किस्मत जाग गई। मैं इस रब्बे कायनात की मर्जी और हुक्म से दीवार के पार और फिर अगले हालात भी जान सकता हूँ। मैंने अपने हिंदू बेटे को इस कामों से रोकना चाहा तो उसने मुझ पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी और मुझे पागल खाने में भिजवा दिया। मैं जब चाहूँ यहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक ड्यूटी लगाई गई है और वो ड्यूटी अनकरीब पूरी होने वाली है। और जो आपका मुसलमान और आलिम बेटा था, उसने आपको कोई हाल अहवाल नहीं पूछा? कलीमुल्लाह उस बूढ़े की मुख्तसर सी दास्तान से बहुत मुतासिर होता हुआ बोला, तो उसने हैरान कलीमुल्लाह को आगे बढ़कर बोसा दिया और मुस्कुराता हुआ बोला, उसके कत्ल के इल्ज़ाम में तुम जेल गए थे। इस इंकशाफ ने कलीमुल्लाह की आंखें मजीद फैला दी। वो हैरत से 2 कदम पीछे हट गया। क्या? हाँ, मैं प्रोफेसर फ़ायज़ अहमद का वालिद हूँ और मेरा नाम सैयद शरीफ हुसैन रज़ा है। उनके लबों पर मुस्कुराहट दर्द की लकीर बनकर नुमाया हुई थी। सैयद कलीम उल्लाह इतना ही कह पाया और ज़ार रोने लगा। अहले रसूल, उसके लरजते और कांपते होठों से इतना ही निकल सका तो सैयद शरीफ हुसैन रज़ा ने उसे सीने से लगा लिया और उसे दिल खोल कर रोने दिया। मुसीबतें, परेशानियां और दुख इस दुनिया का तोहफा है। अगर ये सब कुछ ना होता तो ना भी दुनिया का नाम भी जन्नत होता। वो उसकी पीठ थपथपा रहे थे और उनकी आंखों में उमड़ आने वाले आंसू को करीमुल्लाह ने अपने होठों के जाम से पीना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया। मैं भी इंसान हूँ कलीमुल्लाह, और मुझे इंसान ही रहने दो। तो कलीमुल्लाह ने ज़बरदस्ती उनके हाथ चूमना शुरू कर दिए। वो दीवाना वार उनके हाथों पर मोहब्बत और अकीदत के बोसों की महरें सबत कर रहा था कि उसकी पीठ पर एक मोटे डंडे की ज़रब पड़ी। लेकिन वो अपने ही ख्याल में इतना मगन था कि तीसरे डंडे की ज़रब ने उसे शिद्दत कर्ब में मुब्तला कर दिया। उसने तड़प कर पीछे देखा तो उसकी आंखों से खून जारी हो गया। उसका बाप प्रसाद चोपड़ा इंतज़ामिया के 3 हट्टे-कट्टे दरिंदा-नुमा मुलाज़मों के साथ खड़ा था, जिसकी आंखों से नफ़रत के अंगारे निकल रहे थे। हमें कहते हो कि हम शिर्क करते हैं और खुद क्या कर रहे हो? उस बूढ़े पागल को क्या समझा है जो उसके हाथ पांव चूम रहे हो? चोपड़ा की अंगारा बरसाती जबान ने कलीमुल्लाह को तेज दिला दिया, लेकिन उसने सब्र तहमुल का मुजाहरा किया और खामोश रहा। कल शाम तक ठीक हो जाओ कुंदन, इसके बाद तुम्हें तेजाब की झील में फिकवा दूंगा। वो नफरत और गुस्से में भी मैं ये भी भूल गया था कि कुंदन उसका चहीता और लाडला बेटा है। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी दुनिया में बहुत बदनामी हुई है। अब मैं इस किस्से को हमेशा हमेशा के लिए पाक करना चाहता हूँ। वो वापस मुड़ा और फिर बोला, कल शाम तक उसकी वार्निंग वाली उंगली लरज रही थी। वो शाम कभी नहीं आएगी। सैयद शरीफ हुसैन के मुंह से धीमी आवाज़ निकली, जो सिर्फ करीमुल्लाह ने वाज़े तौर पर सुनी और उनकी तरफ देखने लगा। उनके होठ धीरे धीरे लरज रहे थे और फिर प्रसाद चोपड़ा चला गया तो उनके होठ मुतहरिक हो गए। वो तेज तेज हिलने लगे। वो मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहे थे। उनकी रेश मुबारक हिल रही थी।
आंखें सुर्ख हो गई थी, चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया था। उन्होंने आंखें बंद कर ली और फिर एक फूंक इस तरह हवा में फूंकी जैसे वो फूंक बरसात चोपड़ा का पीछा करने गई हो। आहिस्ता आहिस्ता उनका चेहरा नॉर्मल होने लगा। उनके मुतहरिक होठ साकित हो गए तो उन्होंने आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए कलीमुल्लाह की तरफ देखा। अल्लाह के दोस्तों को अज़ियत पहुंचाने वालों से सब्र व तहम्मुल और दुआओं के ज़रिए निपटा जाता है। जब बात हद से बढ़ जाए तो फिर अल्लाह की मदद को अपने इंतकाम में शामिल करके उनको निस्तो नाबूद कर दिया जाता है। कलीमुल्लाह उनके मुंह से सख्त अल्फाज सुनकर पहली बार हैरान हुआ। उसने चौंक कर मेंटल अस्पताल के पुरसुकून माहौल को देखा। उसे हर तरफ सुकून और इत्मीनान ही नजर आया। वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलना ही चाहता था कि अल्लाह अकबर की सदा से फिजा पुरनूर और पुरसुकून होने लगी, मगर इस आवाज़ ने उसे तड़पा कर रख दिया। वो लरजने लगा। उसने पुरखौफ नजरों से सैयद शरीफ हुसैन रजा की जानिब देखा तो उन्होंने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोशी से अजान सुनने का इशारा किया। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलीमुल्लाह ने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि मौज़िन की आवाज़ भर्रा गई है और फिर वाकई बाकी अजान में से आंसुओं की आमेज़श और इश्क के इम्तिजाज की हिद्दत आने लगी। अजान ख़त्म हो गई तो उसने सैयद सरकार की जानिब देखा जो पुरइश्तियाक आंखों से उसकी जानिब देख रहे थे। अब उनका अंदाज ऐसा था कि वो उससे पूछ रहे थे, कहो क्या कहना चाहते हो? कलीमुल्लाह उनका इशारा समझता हुआ बोला, ये आवाज़ मेरी जानी पहचानी है। ये कौन है शाहजी? तुम क्या समझते हो कलीमुल्लाह? खलील अहमद। उसके लबों से जिगरी यार का नाम निकला तो उनके होठों पर हल्का सा तबस्सुम फैल गया। हाँ, ये मेरा होनहार शागिर्द खलील अहमद ही है। आपका शागिर्द? लेकिन उसने तो कभी भी आपका जिक्र ना किया था। कलीमुल्लाह हैरत से बोला, उसे गर्दिशे दौरा ने मौका ही नहीं दिया। वो धीमे लहजे में बोले तो कलीमुल्लाह पुरजोश अंदाज में बोला, मैं उससे मिलना चाहता हूँ शाहजी। उसने उनके पाँव पकड़ लिए तो उन्होंने फौरन पाँव सुकड़ लिए। वो मेरा जिगरी यार तो है ही, लेकिन मुझे राह हक का मुसाफिर बनाने में उसका बड़ा हाथ है। मैं अपने मोहसिन से मिलना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं खाना खुदा और रोज़े रसूल की ज़ियारत से फैज़याबी हासिल कर सका हूँ। वो रोने लगा था। जाओ मिल लो, वो उस बैरक के आखिरी कोने में छुप कर बैठा हुआ तुम्हें मिल जाएगा। उन्होंने कहा तो कलीमुल्लाह जो जोश मोहब्बत से उठकर खड़ा हो गया। उसे एकदम एक बात याद आ गई। वो उदास और मगमूम लहजे में बोला, शाहजी वो मुझे पहचान सकता है? कलीमुल्लाह के अंदर के खौफ ने अल्फाज की तर्जुमानी करते हुए निकलने का मौका ज़ाया ना किया था। वो ये सुनना चाहता था कि खलील अहमद अब तो अब नॉर्मल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, तुम उससे मिल लो और मुझसे भी। कलीमुल्लाह को उनके आखिरी अल्फाज समझ में ना आए थे। वो इस्तफहामी अंदाज में उनकी जानिब देखने लगा। मैं समझा नहीं शाहजी। उन्होंने आगे बढ़कर कलीमुल्लाह को सीने से लगा लिया। मेरी ड्यूटी यहाँ से ख़त्म समझो कलीमुल्लाह। उन्होंने आंखों में आए हुए आंसू छुपाने की कोशिश की और फिर गोया हुए, कलीमुल्लाह अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ है, परेशान ना होना, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। फिर वो बैरक में आगे की जानिब एक तरफ चल पड़े। कलीमुल्लाह रोती हुई आंखों सोने जाता हुआ देख रहा था और फिर पागलों ने वो हल्ला गुल्ला मचाया कि सैयद शरीफ हुसैन रज़ा उनके झुरमुट में कहीं खो गए। फिर कभी ना मिलने के लिए उसने बैरक के दूसरे कोने की जानिब निगाह दौड़ाई तो उसे दूर दूर तक पागलों का हुजूम नजर आया। इतने बड़े हुजूम में खलील अहमद को ढूंढने के लिए बैरक के उस कोने तक जाना ज़रूरी था। वो चंद कदम ही चला था कि उसकी समात में से शरीफ हुसैन रज़ा की मोहब्बत भरी आवाज़ गूंजी, इश्क दी राह बड़ी औखी जे तड़िए ते यार मिला दिंदा, अल्लाह के तखत उतो उतो ताजा वालिया नू खा करो बादे नाल मिला दिंदा, हथ पैर दे चुमन नादीन लोकी इश्क कुतिया दे पैर चुमा दिंदा, इश्क ऊंच ते नीच देख देख देखदानी जाता मजहबा दे फर्क मिटा दिंदा। नूशा वली सरकार के मज़ार शरीफ के अहाते में इस वक्त अमतल, अख्तर अली, फरीहा, दानियाल, आमिना, अहमद जुगनू और इब्राहिम अपनी साबिर बीवी आयशा बीवी के साथ बैठे हुए थे। वो सभी इस वक्त हाफिज जी का इंतज़ार कर रहे थे। अमतल को जुगनू की ये मंतक हरगिज़ समझ ना आई थी कि उसने फरीहा को तलाक देने के लिए इस बुज़ुर्ग के मज़ार पर क्यों बुलाया है। वो नाक भवे चढ़ाती हुई वहाँ तक आ गई थी। दानियाल इन सब का सामना करता हुआ डर भी रहा था और अपनी दौलत के गुरूर पर अकड़ा हुआ भी बैठा था। अहमद और आमना को आयशा बीबी ने अच्छी तरह समझा दिया था कि वो दोनों ही जुगनू और फरीहा के मामले में कोई बात नहीं करेंगे, मगर आमना को अहमद के वो अल्फाज याद थे जो उसने इस तरह अदा किए थे कि अमतल
فریحہ کی طلاق چاہتی ہے، بصورت دیگر احمد آمنہ کو چھوڑ دے گا۔ اس بات کا ابراہیم اور عائشہ بی بی کو بھی معلوم تھا، کیونکہ وہ امتل سے بازار میں مل چکے تھے۔ وہ بھی پرخوف تھے کہ نہ جانے امتل ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہے۔ اختر علی چور اور شرمندگی سے بھرپور نظروں سے بہن اور بہنوئی کی جانب دیکھ لیتا تھا۔ وہ ان دونوں سے آنکھیں ملانے سے گھبرا رہا تھا اور فریحہ اور جگنو کی شادی کروا کے ان کی نظروں میں اپنی عزت بنانے کے بعد اب حلالہ کی بات چھپانے پر مجرم بنا بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے تئیں ایک بار پھر اپنی ماں جیسی بہن کو دھوکہ دیا تھا اور ان ان پڑھ فلاسفر بہنوئی کی محبت کو ٹھکرایا تھا۔ وہ ممتا کا مجرم تھا۔ اس نے اپنی پیشانی پر عائشہ بی بی کے بوسوں کو محسوس کیا تو اسے صاف لگا کہ وہ نماز پڑھنے کا نشان نہیں بلکہ اس کی ماں جیسی بہن عائشہ بی بی کے بوسوں کا واضح نشان ہے، جو اس کی پیشانی پر سجدوں کا نشان بن کر چمک رہا ہے۔ میں اس نشان کو مٹنے نہیں دوں گا، میں جگنو کو فریحہ سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا۔ یہ اس کے لیے اکیلے کی سوچ نہ تھی۔ ابراہیم، عائشہ بی بی اور دوسرے تمام لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ جگنو حافظ جی اور صاحب مزار کی موجودگی میں فریحہ کو طلاق دے چکا ہے۔ جگنو کی شرارتیں ختم ہو گئی تھی۔ وہ کئی دنوں سے کھویا ہوا تھا۔ گزشتہ 2 دنوں سے وہ گھر بھی نہ گیا تھا کیونکہ حافظ جی نے اسے روک لیا تھا۔ زمانے کی اونچ نیچ سمجھانے کے ساتھ ساتھ مذہب اور عشق کی سیڑھیوں کے متعلق بھی بتایا تھا۔ حافظ جی نے اسے نور شاہ ولی سرکار کی مرضی سے اپنی گدی دے کر اس کے کندھوں پر بہت ساری ذمہ داریاں ڈال دی تھیں۔ وہ تمام معاملات کو سمجھنے کی کوشش میں 2 راتیں گزار چکا تھا۔ اس نے بہت سے حالات اور معاملات کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ وہ سچا عاشق تھا۔ اس نے اپنی محبت کو قربان کر کے ایک ایسا تاوان ادا کیا تھا جس پر اس کے عشق کو ناز تھا اور خود جگنو بھی سرخروئی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اب کملا اور جھلا جگنو تھا بلکہ ایک سلجھا ہوا، سمجھدار اور ذمہ دار جگنو تھا۔ اس کے کندھوں پر صاحب مزار کے بہت سارے مریدوں کی ذمہ داریاں آن پڑی تھیں۔ ان کو نبھانا اور پورا کرنا جگنو کا فرض تھا۔ وہ بالکل خاموش اور سلجھے ہوئے انداز سے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ عائشہ بی بی اپنے بیٹے کی خوشیوں کو لگ جانے والی نظر سے اندر ہی اندر گھل رہی تھی۔ وہ خوش تھی کہ جگنو کو فریحہ مل گئی ہے۔ اب وہ ذمہ داری محسوس کرتا ہوا ابراہیم کا ہاتھ بٹائے گا اور گھر کا دال پانی اچھے طریقے سے چلنے لگے گا۔ لیکن فرق تھا تو یہی کہ جگنو ذمہ دار ہو گیا تھا، لیکن صرف فریحہ کی ذمہ داری نہیں بلکہ تمام مریدین کی ذمہ داری اور ان کی اللہ کے حکم سے حاجت روائی اس کا فرض بن گیا تھا۔ اتنی دیر میں حافظ جی اندر سے آتے ہوئے دکھائی دیے تو جگنو اٹھ کر کھڑا ہوا تو اس کی تقلید تمام لوگوں کو بھی کرنا پڑی۔ حافظ جی کے ہاتھ میں ایک فریم پکڑا ہوا جو ان کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ وہ روئے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ وہ تمام لوگوں کو نہ دیکھ سکتے تھے، لیکن تمام لوگوں کی نگاہیں ان کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ حافظ جی کا انداز ایسا تھا کہ جیسے انہیں کسی کا انتظار ہے۔ چند لمحات گزرے تو امتل بول پڑی۔ ہمیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ سبھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ہماری بیٹی کا فیصلہ اس مزار میں کرانے کی کیا تک بنتی ہے؟ اس کی بات سن کر جگنو کا خون کھولنے لگا، لیکن حافظ جی چونکہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے پرسکون ہونے کا عندیہ دیا تو وہ آہستہ آہستہ نارمل ہو گیا۔ مجھے چند لوگوں کا انتظار ہے بی بی، حافظ جی دھیمے لہجے میں بولے تو امتل کا پارا اور بھی ہائی ہو گیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ فریحہ کے فیصلے کے لیے کسی کا انتظار بھی کرنا پڑے گا۔ اب اگر زبان کھول کر مزار شریف کی توہین کی تو زبان کاٹ کر ہاتھ میں دے دوں گا۔ جگنو کا انداز اور لہجہ سن کر امتل تو حیران ہوئی ہی تھی، لیکن وہاں پر موجود تمام لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ وہ انگشت بدندا ہو کر جگنو کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ پھر بولا، امتل بی بی، یہ تمہارا گھر نہیں ہے اور ہم لوگ تمہارے زر خرید غلام نہیں ہے جن پر تمہارا رعب چل سکے، اس لیے خاموش ہو جاؤ بش۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر امتل کی بولتی بند کر دی تھی۔ وہ منہ اور آنکھیں کھولے اس جاہل گوار اور کملے جھلے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جگنو کا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا۔ وہ اس کی توہین آمیز رویے پر سیکھ پا ہو گئی تھی مگر خاموش ہو گئی۔ اتنی دیر میں مسٹر وقار عظیم اور ان کی مسز بھی مزار شریف میں داخل ہوئے تو حافظ جی کے چہرے پر سکون چھا گیا۔ وہ اتنے سارے لوگوں کو اس طرح جمع دیکھ کر حیران بھی ہوئے، لیکن اپنے بیٹے دانیال کو دیکھ کر اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ وہ سب ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ میری ماں کی تصویر ہے، حافظ جی نے اپنے سینے سے چمٹا ہوا فریم ان لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے کہنا شروع کیا تو سبھی ان کی گفتگو کی طرف متوجہ ہو گئے اور ان کی والدہ کی تصویر کو بھی غور سے دیکھنے لگے، جس میں حافظ جی کی بہت مشابہت تھی، یا اس طرح کہیں کہ حافظ جی کی شکل اپنی ماں سے ملتی جلتی تھی۔
میں نے آخر بار اپنی ماں کی تصویر کو دیکھا تھا اور میری رب کریم سے التجا ہے کہ جب میری بینائی واپس آئے تو میں سب سے پہلے اپنی ماں کی ہی تصویر دیکھوں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکے تو امتل بول پڑی، ہمیں اس کہانی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمارا جو کام ہے وہ پورا کرے تاکہ ہم کچھ اور بھی کر سکے۔ سب نے اس کی طرف نفرت سے دیکھا مگر عائشہ بی بی کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ امتل کی بات سن کر جگنو ایک بار پھر تلخ ہونا چاہتا تھا، لیکن حافظ جی نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ دبا کر اسے پرسکون رہنے کی تلقین کی۔ امتل بی بی، جگنو وہ بچہ ہے جو آج تک کبھی بھی اپنی ماں کے برابر نہیں بیٹھا۔ یہ تمہاری نظر میں کملا اور جھلا ہے، تم نے اور تمہاری بیٹی نے اسے استعمال کیا اور اپنے مفاد کی خاطر قربانی کا بکرا بنایا۔ یہ کملا جھلا تمہاری بیٹی سے عشق کرتا تھا لیکن ممتا کا عاشق بھی ہے۔ تم نے اسے اور عائشہ بی بی کو یہ دھمکی دی کہ اگر جگنو فریحہ بیٹی کو طلاق نہیں دے گا تو تم آمنہ بیٹی کو طلاق دلوا دو گی۔ آمنہ نے ایک بار پھر آہ بھر کر احمد کی طرف دیکھا تو اس نے آمنہ کا ہاتھ محبت سے دبا کر اس کو یقین دلایا کہ وہ آمنہ کو نہیں چھوڑے گا۔ امتل بی بی، ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ حافظ جی دوبارہ گویا ہوئے، اس بچے نے ساری زندگی اس مزار کی چوکھٹ پر ہی گزار دی ہے۔ اس کا ناچنا اس بات کی علامت تھی کہ سرکار سے والہانہ لگاؤ رکھتا تھا مگر عشق صرف اپنی ماں کی ممتا سے کرتا تھا۔ اس کملے اور جھلے نے کبھی بھی گھر والوں کو اپنی کمائی سے کچھ نہ دیا کیونکہ وہ کچھ بھی کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس نے صرف عشق کمایا ہے۔ جب تم نے اس کو دھمکی دی کہ تم اس کی بہن آمنہ کو طلاق دلوا دو گی تو یہ روح کی گہرائی تک تڑپ اٹھا تھا۔ یہ نادان کملا اور جھلا یہ سمجھ گیا کہ اگر اس کی وجہ سے بہن آمنہ کو طلاق ہو گئی تو ماں کی ممتا چیخ چیخ کر رو دے گی۔ حافظ جی کی آواز ہی بھر آ گئی تھی اور پھر عائشہ بی بی کے آنسو بھی تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ اس کا کملا جھلا پتر اس کی ممتا کا دیوانہ تھا، اسے خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ امتل بی بی، اگر یہ اپنی ضد پر اڑ جاتا، تمہاری بیٹی کو طلاق نہ دیتا تو یقیناً تم اپنے بیٹے سے اس کی بہن کو طلاق دلوا دیتی کیونکہ تم پیسے والی مغرور عورت ہو۔ تمہارے بیٹے کو تو بہت سی امیر زادیوں کے رشتے آ جائیں گے مگر اس کی چھوٹی بہن، وہ طلاق یافتہ کا دھبا اپنے ماتھے پر لگائے یقیناً زندہ نہ رہتی۔ اور پھر جانتی ہو کیا ہوتا؟ حافظ جی نے کچھ توقف کیا اور پھر بولے، ماں کی ممتا یقیناً تڑپ جاتی اور پھر ایک ایسی آہ نکلتی جو اس کملے اور جھلے کے عشق کو جلا کر راکھ کر دیتی اور پھر امتل بی بی، یہ بچہ ساری زندگی اپنی ماں کے سامنے آنکھ اٹھا کر جی نہ پاتا اور اس طرح عشق سرخرو تو نہ ہوتا بلکہ بدنام ہوتا، اتنا بدنام کہ مائیں بیٹے مانگنا چھوڑ دیتی۔ اس کملے اور جھلے نے جان لیا کہ یہی وہ وقت ہے جب اپنی بہن کو زندگی بھر کی خوشیاں دی جا سکتی ہے، اس کی جھولی اس کے سہاگ سے بھری جا سکتی ہے، بہن کے ہونٹوں کو خوشیوں بھری ہنسی دی جا سکتی ہے۔ اس نے وہ فیصلہ کیا کہ اگر کوئی سمجھدار اور باشعور بیٹا بھی ہوتا تو کبھی نہ کر سکتا تھا۔ اس نے جان لیا کہ بہن کی خوشیاں دے گا تو ممتا خوش ہوگی۔ حافظ جی کی بھررائی ہوئی آواز سبھی نے محسوس کر لی تھی، وہ بھی ماں کی تعریف بیان کرتے وقت انتہائی دکھی اور رنجیدہ دکھائی دے رہے تھے کیونکہ انہوں نے اپنی ماں کو مدتوں پہلے دیکھا تھا، پھر ان کی کائنات ہی اندھیر ہو گئی تھی، ان کے اندر چھپا ہوا برسوں کا دکھ جگنو کی داستان بن کر ان کے ہونٹوں سے بیان ہو رہا تھا۔ اس کملے اور جھلے نے ممتا کا عاشق ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ امتل بی بی، وہ اپنی قوت اور حوصلے کو مجتمع کرتے ہوئے پھر بولے، اس نے بہن کی ڈولی کو کہار بن کر کندھا دینے کی جو کوشش کی ہے وہ قابل ستائش ہے اور عشق کو سرخرو کرنے کے لیے جو تاوان ادا کیا ہے وہ کہانی اور داستانوں میں یاد رکھا جائے گا۔ اس نے اپنے عشق کو سرخرو کرنے کے لیے فریحہ کو طلاق دے دی ہے۔ حافظ جی کے الفاظ ابراہیم اور عائشہ پر بجلی بن کر گرے لیکن ان کے سر فخر سے بلند ہو گئے۔ ان کے کملے اور جھلے بیٹے نے بہت بڑا معرکہ سر انجام دیا تھا۔ وہ فخریہ انداز سے جگنو کی طرف دیکھ رہے تھے جس کی آنکھوں میں آنسو کی جھلملاہٹ رقص کر رہی تھی۔ امتل فریحہ کے ہونٹوں پر خوشی کی پتلی سی لکیر بن گئی۔ دانیال بھی دل ہی دل میں خوش ہوا تھا لیکن وقار اور ان کے مسز کو نہ جانے کیوں دکھ ہوا تھا، وہ قربانی کے بکرے لیکن عظیم انسان جگنو کی طرف دکھ اور سوگواری سے دیکھ کر رہ گئے۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ جو کام جگنو نے اس کا سہاگ اور گھر بچانے کے لیے کیا تھا وہ کام شاید افی بھی نہ کر سکتا تھا۔ اس نے تشکر میز نگاہوں سے بڑے بھائی کی جانب دیکھا جو اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جگنو کو سرخروئی کے سند میرے مرشد نور شاہ ولی سرکار نے عطا کر دی ہے، میرے بعد اس گدی کا وارث جگنو ہوگا اور عائشہ بی بی۔ حافظ جی نے عائشہ بی بی کو مخاطب کیا تو وہ روتی ہوئی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں ایک اور مبارک ہو، افی کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے درجات سے فیضیابی بخش دی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ عائشہ بی بی کی آنکھیں ساون بھادوں کا بادل بن گئی اور ابراہیم تو روتے ہوئے فوراً سجدے میں گر گیا۔ اختر علی کی آنکھیں بھی بھر آ گئی۔
مگر سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا، کیونکہ افی اس کا اپنا تھا، سگی بہن کا بیٹا، اس کا بھانجا، اس کا اپنا خون تھا۔ مگر وہ امتل کے خاندان سے کئی گنا عظیم خاندان سے تعلق ہونے پر خود پر فخر کرنے لگا تھا۔ بہت مقدر اور نصیبوں والی ماں ہو تم، حافظ جی گویا ہوئے تو عائشہ بی بی اور ابراہیم غور سے سننے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ اولاد دی ہے جو ہر والدین کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے، شہید کی والدہ، عاشق کی والدہ، صابر و شاکر بیٹی کی والدہ۔ آپ کے درجات تو بہت زیادہ ہے، اور مجھے فخر ہے کہ جگنو سے میرا بھی تعلق ہے، اور جگنو آپ جیسی عظیم ماں کا بیٹا ہے۔ ایک بار پھر ان کو اپنی پھٹتی ہوئی آواز پر قابو رکھنا پڑا۔ امتل بی بی وہ اس کی طرف دیکھے بغیر ہی بولے، جس پتھر کو راستے سے ہٹانے کے لیے زور سے ٹھوکر لگائے وہ راستے سے ہٹ تو جاتا ہے، لیکن آپ کی جوتی یا پاؤں پر اپنا نشان ضرور چھوڑ جاتا ہے۔ تم نے دولت کے بلبوتے پر جگنو اور اس کے شریف والدین کو بلیک میل کیا، مگر محبت اور عشق کی راہوں میں خلوص اور چاہت کے فسانے کو اپنی دولت کے ترازو میں تولنے کے لیے جھوٹ، مکاری، دغا بازی اور دھوکے کے باٹ رکھ کر تولنے کی کوشش کی ہے۔ جگنو نام کا پتھر تمہاری بیٹی کی ٹھوکر سے ایک طرف لڑھک تو گیا ہے، لیکن اس پتھر نے تمہاری بیٹی کے پاؤں پر جو نشان چھوڑا ہے وہ تمہارے اور اس بیٹی کی پیشانیوں پر تا حیات پچھتاوے اور افسوس کی لکیریں بن کر نمایاں رہیں گے۔ وہ خاموش ہوئے تو امتل بولی، ہم یہاں فریحہ کی طلاق کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ طلاق ہو گئی اور کہانی ختم۔ کہانی تو اب شروع ہوگی امتل بی بی۔ ٹھوکر کا وہ نشان یہ ہے کہ جگنو نے فریحہ کے لیے دعا کی ہے کہ فریحہ زندگی بھر کبھی بھی ماں نہیں بن سکے گی۔ امتل اور فریحہ کو یکدم لگا کہ وہ کسی گہری دلدل میں گر گئی ہے اور آسمان ان کے سروں پر گر گیا ہے۔ اور امتل بی بی، اللہ تعالیٰ اپنے دکھی اور عاشق بندوں کی التجا کو رد نہیں کیا کرتا۔ دانیال نے کرب سے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا جو افسوس کے ساتھ اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ مسٹر وقار عظیم کے چہرے پر کرب کی لکیریں نمایاں ہو گئی تھیں۔ اب میری ڈیوٹی ختم، اب اس نگری کا بادشاہ جگنو ہے۔ حافظ جی بولے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، اپنے عشق کو سرخرو کرنے۔ کائنات کی ہر چیز، خواہ وہ جاندار ہے یا بے جان، اپنا آپ منوانے کے لیے کسی نہ کسی قسم کا تاوان ضرور ادا کرتی ہے۔ امتل بی بی، اس درویش اور کملے جھلے کے ساتھ جو دھوکہ تم نے کیا ہے اس کا تاوان تم تمام دولت لٹا کر بھی ادا نہیں کر سکتی۔ حافظ جی اٹھتے ہوئے بولے، وقت اس جھلے کملے کا غلام ہوگا اور تم دیکھنا کہ دنیا داری کو ٹھکرانے والے اس عاشق کی ٹھوکر میں دنیا پڑی ہوگی۔ وہ اندر کی طرف جانے لگے تو وقار عظیم ان سے ملتمس ہوئے۔ ٹھہریے حافظ جی۔ دانیال باپ کی طرف دیکھنے لگا، میں اس چوکھٹ کا ادنا سا غلام ہوں، میرے والدین ان کے مرید تھے اور میں ان کو روحانی طور پر اپنا مرشد مانتا ہوں۔ وقار عظیم کا اشارہ نور شاہ ولی سرکار کی قبر مبارک کی طرف تھا۔ دانیال میرا ایک ہی بیٹا ہے، اور ہر باپ کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ میرے گھر میں پوتے پوتیاں کھیلیں، ان کی کلکاریاں، کہے اور شرارتوں سے میرے گھر کا آنگن مہکے۔ وہ فریحہ کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ توقف کرتے ہوئے بولے، گھر کے صحن میں وہ درخت لگانا چاہیے جو پھل بھی دے اور چھاؤں بھی۔ میں مانتا ہوں کہ اس مزار کی گدی نشین جگنو کی التجا رب کریم نے رد نہیں کی ہوگی، کیونکہ میں کئی بار اس چوکھٹ سے اپنی التجاؤ کو جھولی میں ڈال کر خوشیوں میں تبدیل کر کے لے جا چکا ہوں۔ میں فریحہ کو اپنی بہو نہیں بنا سکتا۔ امتل اور فریحہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور آنکھیں حیرت سے مزید چوڑی ہو گئی۔ اگر دانیال کو میرا یہ فیصلہ قبول نہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ وہ فریحہ سے شادی کر لے، مگر اسے ہم دونوں میاں بیوی کو چھوڑنا ہوگا۔ دانیال نے ایک نظر سب کی طرف دیکھا اور پھر حیران و پریشان وقار عظیم اور مسز وقار عظیم کو نظر انداز کرتا ہوا فریحہ اور امتل کی جانب بڑھ گیا۔ امتل کا سر غرور سے تن گیا، جبکہ اختر علی بھی اس کی بے وقوفی پر حیرت میں مبتلا تھا کہ وہ اس پیڑ کی چھاؤں تلے بیٹھنا چاہتا تھا جس کا نہ سایہ تھا اور نہ ہی کبھی پھل ملنے کی پیشن گوئی تھی۔ اس نے فریحہ کے سامنے جا کر غور سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور دھیرے سے بولا، آئی ایم سوری فریحہ، میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں، ان کو بڑھاپے میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ سوری، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ دانیال یہ کہہ کر واپس جا چکا تھا۔ اس کے والدین اس کا منہ سر چوم رہے تھے، وہ نور شاہ ولی سرکار کی قبر کو عقیدت سے بوسے دے رہے تھے۔ لیکن لگتا تھا کہ امتل کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ مغلظات بکنے لگی، وہ ہونکوں کی طرح کھڑی ششدر و پریشان فریحہ کو تقریباً کھینچتی ہوئی مزار شریف سے باہر لے گئی۔ اختر علی نے پرسکون ہو کر آنکھیں بند کر لی اور اپنا سر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا دیا، اور آمنہ نے آگے بڑھ کر جگنو کے ہاتھ چومنے شروع کر دیے۔ اس نے آگے بڑھ کر عائشہ بی بی کو سینے سے لگایا اور بولا،
اماں مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری خدمت نہیں کر سکا، میں نکما اور جھلا ہی رہا، بس مجھے معاف کر دو۔ اس نے عائشہ بی بی کے پاؤں میں اپنا سر رکھ دیا تو تڑپ گئی۔ ابراہیم نے اسے اٹھا کر گلے سے لگا لیا۔ تم نے تو ہمارا مان رکھا ہے جگنو، ابراہیم بولا۔ رب کریم ہر کسی کو تم جیسا بیٹا اور ہر بہن کو تم جیسا بھائی عطا کرے۔ تم نے میری بیٹی کا گھر بچا لیا ہے، ہم تم سے بہت خوش ہیں جگنو۔ احمد نے بھی روتے ہوئے آگے بڑھ کر جگنو کو سینے سے لگایا اور بولا، میں آمنہ سے علیحدگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، تم مجھے تو پوچھتے۔ وہ ہنستا ہوا بولا، پھر میرا عشق شرخرو نہ ہوتا بلکہ رسوا ہو جاتا۔ اس کی دانائی سے بھرپور بات پر سبھی نے سر ہلا دیے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں۔ یہ ناول سیریسلی بہت ہی ہارٹ ٹچنگ ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تو یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔